السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف دونوں کے حوالے سے کچھ اچھی اور کچھ بری خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کون سی اچھی خبریں کس جماعت کے لیے ہیں اور کون سی بری خبریں کس جماعت کے لیے ہیں، ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ میں ویسے ہی گفتگو کا آغاز آگے بڑھانے سے پہلے بڑا مشکل ٹائم جناب ہمارے لیے شروع ہونے لگا ہے، اور میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ مشکل ٹائم یہ ہے کہ الیکشن کا سیزن آ رہا ہے، اور obviously we have to report all sides of the stories۔ چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتی ہو، ہمیں آپ کو رپورٹ کرنا ہے، اور اس کام کے اندر جب بھی کسی جماعت کے خلاف اگر کوئی بات کی جائے تو سارے لونڈے لپاڑے اور سارے ان کے جو ہے وہ چمونے آ کے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہرحال بھائی جان، آپ لوگوں کو چاہے برا لگے اچھا لگے، میں جو بہتر سمجھوں گا اور جو سچ ہوگا وہ اسی طرح آپ کو رپورٹ کروں گا، آپ کو چاہے پسند آیا نہیں۔ ہمیں فرینکلی اسپیکنگ کسی بھی جماعت کی آج تک پرواہ نہیں کی کہ ہمیں ان سے جو ہے نا ایک اپریسیشن کا سرٹیفکیٹ مل جائے، جو اکثر وہ لوگ لونڈے لپاڑوں میں بانٹتے ہیں۔ ہمیں نہیں ضرورت، تو آپ وہ اپنے پاس ہی رکھیں برائے مہربانی۔ ہم اپنا کام کر رہے ہیں، آپ کو پسند نہ آیا کرے انسبسکرائب کر دیا کریں، لیکن اگر آپ کو پسند آیا کرے اور آپ سچ پہ مبنی حقیقت کو سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، تاکہ آپ تک جو ہے وہ صحیح جو ٹرو ویلیو ہے سٹوری کی، وہ آپ تک جو ہے وہ پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ 1 ملین سبسکرائبرز کی ٹارگٹ کی طرف رواں دواں ہیں۔ آپ سے بھی درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آل نوٹیفیکیشنز کے ساتھ آپ کو ساری ویڈیوز کے جو ہے وہ نوٹیفیکیشنز آ سکیں، اور ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ بہت بڑا ایک فیصلہ آج آیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، میں تفصیل سے اس کے اوپر ابھی تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے ذرا معیشت کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا۔ نواز شریف صاحب کی واپسی کے بعد، اور مجھے پتہ ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ اس کو اس کے ساتھ اٹیچ ضرور کرے گی، تو میں پہلے سے ہی آپ کو بتا دیتا ہوں وہ جسے کہتے ہیں نا ڈسکلیمر۔ تو جناب خبر یہ ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس جو ہے 51,000 پوائنٹس کی سطح جو ہے عبور کر گیا۔ کاروبار کا بڑا مثبت آغاز ہوا، 100 انڈیکس 540 پوائنٹس کے اضافے سے 51,272 کے اوپر اب آ گیا ہے۔ اس کا جو آل ٹائم ہائی ہے وہ 52,876 ہے، اپروکسیمیٹلی 53,000 کے آس پاس کا جو لیول ہے وہ اس کا سب سے ہائی ہے، تو اس سے اب یہ صرف چند قدم کی دوری کے اوپر ہے۔ لیٹس سی یہ وہاں تک جاتا ہے کہ نہیں جاتا۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے، آج میچ تو ہو ہی رہا ہے پاکستان اور افغانستان کا، میں نہیں جانتا کہ آپ یہ ویڈیو کب دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے تب تک ختم ہو چکا ہو، لیکن افغانستان کے حوالے سے خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان میں مقیم افغانستان کے شہریوں کا اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ گزشتہ روز 22 اکتوبر کو 2518 افغان باشندے جو ہے افغانستان واپس چلے گئے ہیں، اور اب تک 62,079 افغان پناہ گزینوں کی افغانستان واپسی اب تک ہو چکی ہے، اور پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کی واپسی کا عمل جو ہے اب تیز ہو گیا ہے۔ پشاور، خیبر اور دیگر علاقوں میں افغانیوں نے اپنی جائیداد فروخت کرنا بھی شروع کر دی ہیں، تو یہ عمل بڑی تیزی سے وہاں پہ جاری ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک یہ ویڈیو جو آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ میں ذرا آپ کو دکھانا چاہوں گا۔ ظاہری بات ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک انٹریکشن ہے، اور یہ بیسیکلی کوئی یوٹیوبر ہے، میں نہیں جانتا یہ کون ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھا اسے۔ یہ نون لیگ کے جلسے میں وہاں پہ آیا ہوا تھا، تو کانٹینٹ کس طرح کریٹ کیا جا رہا ہے ذرا وہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ اس کے اندر جو ہے وہ کس طرح یہ گفتگو ہوتی ہے۔ آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیے، پھر میں آگے بات کرتا ہوں۔ موبائل سے کی کرنا بھی بیٹے یوٹیوب چینل بنایا بیٹا، تینوں ہے ایک بنا دی کی ضرورت سی، اگر جانور بنا جی چیز بنانی ہے کیوں؟ میں دوسرے بلاگ بنا رہے ہیں۔ یہ بھائی جو ہیں یہ دیکھیں پڑھے لکھے بچے ہیں، صرف ڈس انفارمیشن پھیلانے کے لیے سوشل میڈیا پر یہ دال سیمی بیچنے والے بچے کے پاس گئے ہیں، اس کو انہوں نے پیسے دیے ہیں اور کہا ہے کہ آپ نے مجھے انٹرویو دینا ہے کہ پولیس والے جو ہیں وہ مجھ سے فری جو ہے وہ دال لے لی، میری چھین لی ہے، اور صرف اور صرف سوشل میڈیا پر اس کو ڈس انفارمیشن پھیلانے کے لیے اس بھائی نے یہ کیا ہے۔ اب یہ پڑھا لکھا بچہ، اگر ہم اس کے خلاف کارروائی کریں تو یہ مناسب نہیں، اس کا کیریئر تباہ ہو جائے گا۔ تو میں اس کو وارننگ دے کے اس کو مخاطب کر رہے ہیں، جو چوری کر رہا ہے بچہ، تو یہ کیونکہ یہ ہمارا کل ہے، ہمیں اس کی فکر ہے۔ اب اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ آڈیبل نہ ہو، آپ صحیح طرح کچھ سن نہ پائے ہوں، میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں اس کے اندر کیا کہہ رہا ہے۔ بیسکلی اس میں جو پولیس اہلکار ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ لڑکا جو ہے، جو یہ یوٹیوبر ہے، یہ بیٹھ کے کسی وہاں پہ بچے کو پیسے دے رہا تھا کہ تم نہ مائک کے اوپر یہ کہنا کہ پولیس والے جو ہے نا تم سے مفت دال لے کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح وہ یہ کانٹینٹ بنانے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے اندر یہ پکڑا گیا، اور وہ اس کی شکل سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ کتنا شرمندہ ہے،
مطلب اس کی شکل بتا رہی ہے کہ یہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے. یہ ہیں وہ لونڈے لپاڑے جن کا میں ذکر کرتا ہوں. یہ ہیں وہ لونڈے لپاڑے جو مطلب کوئی طریقہ کار نہیں چھوڑتے کہ کسی طرح جو ہے نا بس ہم کانٹینٹ بنا دیں. کوئی کانٹینٹ بنا دیں, پیسے دے کے بنائیں, جھوٹ بولیں, اینگلنگ کریں, غلط اینگلنگ کریں, بس ان کی کوشش ہوتی ہے ہم کسی طرح کانٹینٹ بنا لیں. دیز آر دا بگیسٹ سورس آف ڈس انفارمیشن. اور وہ چند اپنے پیسوں کی خاطر, ڈالرز کی خاطر کہ بس کسی طرح میں بنا لوں. اور آپ یقین کیجئے مجھے زیادہ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ینگسٹرز جو مطلب ینگ لڑکے 18 19 20 سال کے, وہ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں. اچھا وہ ان کا کوئی دوست جو ہے کانٹینٹ بناتا ہوگا, وہ اس کو دیکھتے ہوں گے, اچھا تیرے اتنے 1000 سبسکرائبر ہو گئے ہیں, تیرے اتنے ویوز آتے ہیں, چل بس ٹھیک ہے میں بھی یہی کام پڑھنا. اینڈ اٹ اسٹارٹس ملٹی پلائنگ. 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے 8, 8 سے 16, 16 سے 32, یہ یوں کر کے ملٹی پلائی ہوتے ہیں. اور ان میں زیادہ تر جو ان کے آئیڈیلز ہیں نا, یہ وہ لوگ ہیں جو آج سے نہیں پچھلے 4 5 5 سال سے, خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے دور کے اندر جو ہے نا اس قسم کی بریڈنگ بہت ہوئی ہے, بہت بریڈنگ ہوئی ہے. اس قسم کا گند بہت آیا یوٹیوب کے اوپر جس نے یہ کام جو ہے وہ شروع کر دیا. اور دے ڈس انفارمیشن پہ انفارمیشن, دے ڈس انفارمیشن پہ انفارمیشن. تو میں بڑا بلکہ مجھے پتہ لگا کہ مسلم لیگ نون کا جو جلسہ ہوا ہے اس کے اندر بھی جو ہے بہت سے یوٹیوبرز کے رستے جو ہے وہ روک دیے گئے, اور بڑے تپے ہوئے تھے نون لیگ سے وہاں پہ یوٹیوبرز کے, جی آپ دیکھیں ہمارے اتنے ویوز ہیں, ہمارے اتنے ویوز ہیں. ان کو بیسکلی جو جرنلسٹ تھے ان کے لیے انہوں نے ایک کنٹینر رکھا ہوا تھا, اور انہوں نے کہا جی یوٹیوبر اتر نہیں جا سکتا, پاویں جو مرضی ہو جائے, نہیں جانے دو. اور ازما بخاری سے مجھے پتہ لگا بڑی ناراضگیاں ہوئی ہیں اس بات کے اوپر کہ جی آپ نے ہمیں کیوں نہیں جانے دیا. تو ٹھیک ہے, میں صرف یہ کہوں گا کہ ان کے لیے آپ ایک SOP بنائیے, آنے دیں, کام کرنے دیں. میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ کام نہ کرنے دیں, لیکن ایک SOP بنائیے کہ اس کے مطابق یہ کام کر سکیں. یہ نہیں ہے کہ بلا وجہ کی ڈس انفارمیشن جو ہے یہ والا کام ہے کہ یہ پیسے دے کے کانٹینٹ بنانا, یہ کام قطعی طور پہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا جی, اس کے علاوہ بلکہ میں یہاں پہ آپ کو ایک بتانا چاہوں گا, پیسے جہاں پہ دینے کی بات ہو رہی ہے, یہ بھی میں ذرا اسٹیٹ کر دوں تاکہ ذرا کلیئر ہو جائے. مجھ سے آج سے نا تقریباً 4-5 دن پہلے ایک کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے گوادر کے اندر, انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کسی ایک سورس کے تھرو, اور مجھے انہوں نے کہا کہ جی وہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ نا گوادر جائیں اور گوادر جا کے نا آپ وہاں پہ ایک ویلاگ ذرا شوٹ کریں جا کے. میں نے کہا جی کس سلسلے میں؟ انہوں نے کہا ذرا آپ وہاں پہ بتائیں کہ وہاں پہ بڑا زبردست کام ہو رہا ہے, اور لوگ جو ہیں وہ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے ہماری وہاں پہ, تو لوگ جو ہیں وہاں پہ گھر شر لیں, پلاٹ لیں, ذرا یہ ایکٹیویٹی ہو. تو ہم اس کے لیے آپ بولیں آپ کو کتنے پیسے چاہیے, ہم پیسے دینے کے لیے بھی تیار ہیں, اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی پوری ٹیم کو جو ہے ہم یہاں سے گوادر لے کے جائیں گے. پھر انہوں نے مجھے ایک اینکر پرسن کا انہوں نے مجھے کلپ بھی بھیجا کہ جی یہ دیکھیں یہ ماضی میں یہ کر چکے ہیں, بہت بڑا نام ہے, میں لینا نہیں چاہتا, چھوڑیں امبیرسمنٹ ہوگی, تو آپ بھی یہ کریں. میں نے آگے سے کہا, میں نے کہا جی میں خبردار, آج کے بعد آپ نے مجھ سے اس طرح یہ رابطہ کیا تو ہم اپنا کانٹینٹ جو ہے وہ اس طرح نہیں بناتے. آپ مجھے 10 لاکھ دیں, 20 لاکھ دیں, 30 لاکھ دیں, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو میک سچ کانٹینٹ. تو برائے مہربانی میں اس ویڈیو کے ذریعے بھی یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آپ اگر یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ جتنی ہاؤسنگ سوسائٹیاں, تو یہ اس قسم کی جو پروڈکٹس ہیں نا, خبردار ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش مت کرنا, کیونکہ نہ کرنا تو اور بات ہے, مجھے تپ چڑھ جانی ہے اگر اس طرح کا مجھے کوئی فون آیا تو, مائنڈ یو. تو آج کے بعد مجھ سے کوئی رابطہ نہ کرے. اچھا جی, دوسرا اب آ جائیں جناب عمران خان صاحب کے لیے جو ایک بڑی خوشخبری آئی ہے, ذرا اس کے بارے میں بات کر لیں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے جناب آج جو ہے وہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے فیصلہ سنا دیا ہے. آج بینچ تو ہم نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتا دیا تھا کہ اس کے اندر بینچ کون سا بنا ہے. یحییٰ آفریدی صاحب کے علاوہ جو دیگر تمام ججز تھے, وہ میں نے کہا تھا کہ ان کا امپریشن یہی ہے کہ وہ ایک ہی دھڑے سے تعلق رکھتے ہیں. تو بنایا تو بینچ آبویسلی چیف جسٹس کے ساتھ ساتھ جو ایک نیا ایک طریقہ کار بن گیا ہے بینچ بنانے کا, اسی کے تحت جو ہے یہ بینچ بنا. 4-1 سے سویلینز کے فوجی ٹرائلز کو غیر آئینی, غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے کہ جی فوجی عدالتوں کے اندر جو ہے یہ ٹرائل نہیں چل سکتا. ظاہری بات ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے, عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑی جیت ہے, اس لیے کیونکہ وہ اس کو کنٹیسٹ کر رہے تھے. اس کے علاوہ مطلب صرف وہ نہیں, اعتزاز احسن صاحب نے بھی اس کو کنٹیسٹ کیا ہوا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ عمران خان اور اعتزاز احسن صاحب کی بھی بہت بڑی جیت ہے. اس کے علاوہ بھی اور بھی پٹیشنرز تھے اس معاملے کے اندر, لیکن یہ 2 بڑے پٹیشنرز تھے. اور سابقہ حکومت جو ہے, جو PDM کی گورنمنٹ تھی, وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہی تھی کہ جی نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اور یہ الاؤ ہونا چاہیے, یہ بالکل ہو سکتا ہے. موسٹ پرابلی میں نہیں جانتا کہ ابھی ظاہری بات ہے اس کے اگینسٹ آپ اپیل بھی کر سکتے ہیں, اور اگر آپ اپیل کرتے ہیں تو ایک لارجر بینچ بھی جو ہے اس کے اندر بن سکتا ہے. لیکن رائٹ ناؤ اس کی آج کے دن کی جو بڑی فتح ہے وہ عمران خان کی ہے.
کیونکہ تقریباً 102 غالباً ان کے کارکن وغیرہ اور یہ مختلف لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کے ٹرائلز جو ہیں وہاں پہ سنے جائیں گے. بلکہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کل اس سلسلے میں ایک ایفیڈیوٹ بھی وہاں پہ جمع کروایا گیا کہ جی کوئی 9 ایسے افراد ہیں جن کا موسٹ پرابلی یہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہوگا اور وہ بھی اس کے اندر گرفتار ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی ساڈا ٹرائل چلن دیو. مطلب ان کی جانب سے خود یہ جمع کروایا گیا کہ ہمارے ٹرائلز آپ فوجی عدالتوں میں چلنے دیں, ہم بہت مطمئن ہیں, بس آپ اجازت دیں تاکہ ہمارا کام جو ہے وہ ختم ہو. تو وہ بہرحال سپریم کورٹ نے آج یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ نہیں, یہ ٹرائل جو ہیں یہ ٹرائل کورٹ کے اندر, مطلب جو جس طرح عام شہریوں کے جو مقدمات ہوتے ہیں وہ اس کے اندر فوجداری کے مقدمات ہوتے ہیں ادھر ہی یہ چلیں گے, یہ ملٹری کورٹس کے اندر نہیں چلیں گے. سو اٹس اے گڈ ڈیسیجن, میرا خیال میں اٹس اے ویری گڈ ڈیسیجن. بالکل ایسا ہونا چاہیے کیونکہ اس فوجی عدالتوں کے حوالے سے بہت سے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جو ہیں انہوں نے بھی اعتراضات کیے ہوئے تھے کہ جی فیئر ٹرائل جو ہے نا وہ اس کے اندر انشور نہیں ہو سکتا, جبکہ اس کے اندر بہت سے لوگوں نے یہ دلائل بھی دیے کہ نہیں ایسے وہاں پہ فلٹرز موجود ہیں جس کے تحت جو ہے وہ فیئر ٹرائل انشور کیا جا سکتا ہے. لیکن آن دا ہول سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, تو ٹھیک ہے, دیٹس فائن. میرے خیال میں ٹرائل کورٹ کے اندر ہی جو ہے ان کے مقدمات کو سنا جانا چاہیے. اچھا جی, اس کے علاوہ کچھ اور قانونی معاملات مسلم لیگ نون کے لیے جناب ایک اچھی خبر ہے, اور وہ یہ ہے کہ احتساب عدالت اسلام آباد میں اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کی سماعت ہوئی ہے. نائب پروسیکیوٹر نے کہا کہ اسحاق ڈار کے خلاف کرپشن ثبوت نہیں, کیس مزید نہیں چلایا جا سکتا. مطلب نائب نے یہاں پہ بھی کہہ دیا جی نہیں ساڑھے کو کچھ بھی نہیں ہے. بالکل اسی طرح جس طرح وہ نواز شریف صاحب کی ضمانت کے لیے جب وہاں پہ گئے تھے تو انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں, آپ دے دیں ان کو ضمانت, کوئی مسئلہ نہیں. تو یہاں پہ جج محمد بشیر نے ریمارکس دیے کہ نائب پروسیکیوٹر جنرل اس نقطے پر تحریری طور پر وضاحت دیں, اسحاق ڈار سمیت دیگر ملزمان کی بریت پر اعتراض نہیں تو لکھ کر دیں. کل کو نائب کہے کہ ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کہا تھا. نائب پروسیکیوٹر افضل قریشی نے کہا کہ ہم نے میرٹ پر دلائل دیے ہیں, عدالت فیصلہ سنا دے. نائب پروسیکیوٹر نے تحریری بیان عدالت میں جمع کروا دیا. احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے اسحاق ڈار کو بری کر دیا. تو جہاں پہ ایک خوشخبری جو ہے وہ نون لیگ کے لیے آئی ہے, تو ایک خوشخبری اسحاق ڈار صاحب کے لیے بھی آئی ہے کہ آمدن سے زائد اثاثہ جات کے جو کیس تھا اس میں سے ان کو بری کر دیا گیا. دوسرا, مریم اورنگزیب صاحبہ کے لیے بھی جناب یہ ایک خبر ہے, اشتعال انگیز گفتگو کے مقدمے میں بریت کی درخواست جو ہے وہ دائر کر دی ہے انہوں نے. ان کے اگینسٹ یہ کیس چل رہا تھا ان کے اوپر اور میاں جاوید لطیف کے اوپر. تو مریم اورنگزیب کی جانب سے دائر کی گئی درخواست میں کہا گیا ہے کہ ٹی وی پروگرام میں گفتگو سے متعلق کوئی کردار نہیں ہے, ٹی وی پروگرام میں ہونے والی گفتگو کی ذمہ دار میں نہیں. عدالت مریم اورنگزیب کی بریت کی درخواست منظور کر کے بری کرنے کا حکم دے. تو انہوں نے بھی ایک باقاعدہ درخواست جمع کرائی ہے. اس کے علاوہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت خصوصی عدالت کے جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت کی. عدالت نے عمران خان کی فرد جرم عائد نہ کرنے کی درخواست مسترد کرتے ہوئے عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کر دی. یہ بری خبر ہے عمران خان صاحب کے لیے. چیئرمین پی ٹی آئی نے فرد جرم کی صحت سے انکار کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ یہ جھوٹا, من گھڑت اور سیاسی انتقام پر مبنی کیس ہے. بے گناہی ثابت کروں گا. شاہ محمود قریشی نے بھی فرد اس جرم میں صحت سے انکار کر دیا. عدالت نے نوٹس جاری کرتے ہوئے 27 اکتوبر کو سرکاری گواہان کو طلب کر دیا. عمران خان نے جج سے مکالمے میں کہا کہ قوم کو مبارک ہو, منڈیلا واپس آ گیا ہے. انہوں نے طنزاً یہ بات کہی. عدالت نے شاہ محمود قریشی سے پوچھا کہ کیا آپ کو 4 پائی مل گئی ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے 4 پائی مل گئی ہے. تو فرد جرم عائد ہونے کا مقصد اب یہ ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ کافی تیزی سے چلے گا. اچھا ویسے پتہ نہیں اس کو کہنا بھی چاہیے کہ نہیں, کیونکہ فرد جرم عائد ہونے سے پہلے بھی بہت تیزی سے چل رہا تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ اب اس میں, کیونکہ اس سے زیادہ تیز ہو نہیں سکتا. اس سے زیادہ تیز یہی ہو سکتا ہے کہ آپ دن اور رات دونوں وقت جو ہے اس کی سماعت شروع کر دیں. تو چل تو فل سپیڈ سے رہا ہے مطلب یہ معاملہ جو ہے. اس سے پہلے جو توشہ خانہ کیس تھا اس کے اوپر بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ جناب جج صاحب جو ہے بڑی تیزی سے یہ کیس چلا رہے ہیں. تو اب یہاں پہ بھی جو ہے وہ کافی تیزی سے کیس چل رہا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ جو سائفر کیس کے جو سماعت ہوئی ہے ان کیمرہ, اس کی کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں. جج نے اس سے رپورٹ کیا ہے. اس میں کہا گیا جی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو آج جالی کے کمرے میں بٹھایا گیا. سیکورٹی وجوہات کے باعث دونوں کو کمرہ عدالت میں نہیں بٹھایا گیا. چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی نے فرد جرم کو سمجھنے سے انکار کیا. دونوں نے خود پر لگے الزامات سمجھنے سے بھی انکار کیا. انہوں نے کہا کہ فرد جرم سمجھ نہیں آئی. عمران خان نے کہا کہ خود پر لگے الزامات پر مجھے سمجھ نہیں آئی. عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے فرد جرم عائد ہونے کے بعد دستاویزات پر دستخط کر دیے. چیئرمین پی ٹی آئی نے جج سے ایک اور فون کرنے کی درخواست کی. انہوں نے کہا کہ جج صاحب بیرون ملک ایک اور فون کرنا ہے. ان کی اپنے بیٹوں سے بات کروا دی گئی ہے. عمران خان صاحب کی اپنے بیٹوں سے گفتگو ہو چکی ہے. جج صاحب نے کہا خان صاحب اب کس کو بیرون ملک فون کرنا ہے؟ تو اس پہ عمران خان صاحب نے جواب نہیں دیا اور انہوں نے صرف مسکرا دیا.
عمران خان صاحب کے وکیل عمیر نیازی نے بعد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان نے اوپن چیلنج کیا ہے کہ میں اندر ہوں, آج ایڈمنسٹریشن بیٹھ جائے ہمارے ساتھ, ہمارے جلسے میں اس طرح کی بدماشی نہ کرے. عمران خان اس میں نہیں ہوگا, ہم مینار پاکستان میں اس سے بڑا جلسہ کریں گے. عمران خان نے صحت جرم سے انکار کیا ہے, فرد جرم کے آرڈر کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے. تو مطلب پی ٹی آئی, وہ ظاہری بات ہے یہ ہونا تو ہے نہیں کہ آپ پی ٹی آئی کو یہ بات الاؤ کر دیں کہ وہ جا کے جلسہ کرے, کیونکہ جس قسم کی آج کل ہوا چل رہی ہے وہ تو سانس بھی جو ہے وہ نہیں لینے دیا جا رہا. تو یہاں پہ بھی جو ہے اوبیسلی کسی صورت جو ہے وہ پرمیشن نہیں ملے گی. اس کے ساتھ ساتھ اون چودھری صاحب جو استحکام پاکستان پارٹی کے ہیں, جو نواز شریف صاحب کو استقبال کرنے کے لیے گئے تھے, ہم نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ ان کو شو کاز نوٹس جو ہے وہ جاری ہو گیا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے جواب دیا اس بارے میں کہ میں ذاتی حیثیت میں جو ہے ملنے گیا تھا. مجھے اون چودھری صاحب کی کل کال آئی کل شام کو, اور انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا. انہوں نے کہا جی میں چاہوں گا کہ آپ اپنا میرا پوائنٹ آف ویو اپنے ویلاگ میں دے دیں, تو وہ ہم دوبارہ دے دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی میں بالکل, میرا ایک بڑا ذاتی ریلیشن شپ ہے شریف خاندان کے ساتھ, جس میں شہباز شریف صاحب کی کابینہ میں نے سرو کیا ہوا ہے, وہ میرے پرائم منسٹر تھے, تو میرا ایک پرسنل ریلیشن شپ بھی ہے. تو میں اس حیثیت میں گیا تھا, اور میں نے پارٹی کے ساتھ جو اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا, میرے ذاتی مراسم بھی ہیں, تو میں اس حیثیت میں گیا تھا. تو سننے میں آیا کہ جی علیم خان صاحب نے اون چودھری صاحب کی یہ جو وضاحت ہے اسے مسترد کر دیا ہے. اب صدر صاحب نے اس کو مسترد کر دیا ہے, یعنی علیم خان جو صدر ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے, انہوں نے مسترد کر دیا ہے. لیکن دوسری اینڈ کے اوپر فواد چودھری صاحب کے ساتھ جب ملاقات ہو رہی تھی, تو چیئرمین صاحب جو استحکام پاکستان پارٹی کے چیئرمین ہیں جہانگیر ترین صاحب, اون چودھری صاحب ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے. تو ذہن میں رکھیے گا کہ اون چودھری صاحب کا جو زیادہ افیلیشن ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہے, وہ علیم خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے. مطلب ہی از ناٹ فرام دیٹ گروپ. تو یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی دو مختلف دھڑے ہیں جو اس وقت تو ملے ہوئے ہیں, مطلب علیم خان اور جہانگیر ترین کا, کیونکہ ظاہری بات ہے مقصد اس وقت ایک ہے. لیکن کیا یہ آگے چل سکیں گے یا نہیں, یہ ابھی فیصلہ ہونا باقی. میں اس کی آپ کو ایک وجہ بتا دیتا ہوں. جب اس سے پہلے جب وہ ہو رہا تھا نا, کیا کہتے ہیں, 2018 کے بعد جب سی ایم پنجاب کے لیے جو ہے وہ تگ و دو ہو رہی تھی, اور عثمان بزدار صاحب بن گئے تھے, لیکن جو تگ و دو ہو رہی تھی تو اس میں علیم خان صاحب کو سی ایم پنجاب نہیں بنایا گیا تھا. تو ذرائع یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے کہ اس وقت جب یہ نہیں ہوا تھا تو علیم خان صاحب ایکچولی جہانگیر ترین کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے تھے کہ اگر مجھے نہیں بننے دیا گیا تو یہ جہانگیر ترین صاحب کی وجہ سے نہیں بننے دیا. تو ایک پرانی آپس میں ایک رائیولری ہے. وہ اور بات ہے کہ اس وقت مجبوراً جو ہے وہ آپس میں اکٹھے ہونا پڑ رہا ہے استحکام پاکستان پارٹی میں, کیونکہ طاقت ایسی ہے جو آپس میں بچھڑے ہوئے ان کو بھی اکٹھے بٹھا رہی ہے, استحکام پاکستان پارٹی میں بھیج بھی رہی ہے. تو بیٹھنا پڑتا ہے, آپ کو برے سے برا بھی کوئی کیوں نہ لگ رہا ہو, آپ کو اکٹھے بیٹھنا پڑتا ہے. تو خیر ہے, مطلب یہ وہی فیاض الحسن چوہان ہے جو ایک زمانے میں جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں یا علیم خان صاحب کے بارے میں کیا کہتے تھے جب وہ پی ٹی آئی میں تھے, آج انہی کی پارٹی میں نیچے انہی کے انڈر کام کر رہے ہیں. یہ ہوتا ہے وقت وقت کی بات ہے. خیر اچھا جی, اس کے علاوہ اینٹی کرپشن عدالت میں عمران خان کی بہن عظما خان اور بہنوئی کے خلاف لیا میں ہزاروں کنال زمین کم قیمت پر زبردستی خریدنے کے کیس کی سماعت ہوئی. عمران خان کی بہن ڈاکٹر عظما خان اور ان کے شوہر احمد مجید اینٹی کرپشن عدالت میں پیش ہوئے. کیس پر سماعت کے دوران عدالت میں اینٹی کرپشن کی جانب سے ریکارڈ پیش نہ کیا جا سکا. بعد ازاں عدالت نے سماعت 1 نومبر تک ملتوی کر دی. اس کے علاوہ انسداد دہشت گردی عدالت میں قتل کے مقدمے میں نامزد پی ٹی آئی کے سابق ڈپٹی اسپیکر خیبر پختونخوا محمود جان کی عبوری ضمانت کی درخواست پر سماعت ہوئی. عدالت نے محمود جان کی درخواست خارج کر دی, جس پر پولیس نے سابق ڈپٹی اسپیکر کو کمرہ عدالت سے ہی گرفتار کر لیا. محمود جان پر الزام ہے کہ انہوں نے جائیداد کے تنازع پر فائرنگ کر کے ایک شخص کو قتل کیا. اس کا مقدمہ محمود جان کے خلاف پولیس تھانہ ریگی میں درج ہے. محمود جان نے گرفتاری سے بچنے کے لیے عبوری ضمانت کی درخواست دی تھی, تاہم عدالت نے درخواست خارج کر دی. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر میں سپریم کورٹ میں 90 دن میں عام انتخابات کے انعقاد سے متعلق کیس کی بھی سماعت ہوئی. چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے یہ سماعت کی. بینچ میں جسٹس امین الدین اور جسٹس اطہر من اللہ شامل ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ جی پی ٹی آئی کی درخواست پر تو رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے خلاف اپیل ہے, یہ اپیل تو چیمبرز میں لگتی ہے, کھلی عدالت میں کیسے لگی؟ عابد زبیری صاحب, آپ اپنی درخواست میں کیا مانگ رہے ہیں؟ آپ نے درخواست کب دائر کی؟ اپنی استدعا پر آئیں. عابد زبیری صاحب نے عدالت کے سامنے اپنی درخواست پڑھی. چیف جسٹس نے صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری صاحب سے کہا کہ 90 دن میں الیکشن والی بات ممکن نہیں ہے, وہ بات بتائیں جو ممکن ہو. سپریم کورٹ نے 90 روز میں انتخابات کیس میں الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 2 نومبر تک ملتوی کر دی. اینو تسی نہ ہی سمجھو, اے نہیں ہونا, اے تو ظاہری بات ہے وہ کہانی بن ہی نہیں سکتی, یہ نہیں ہونا.
تو اس کے علاوہ ایک اور معاملے میں جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے شاہ محمود قریشی کی جیل ٹرائل کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا. سماعت کے آغاز میں وکیل صفائی علی بخاری نے کہا کہ جیل ٹرائل سیکیورٹی کے لیے ہوتا ہے, اہل خانہ کو ٹرائل سننے کی اجازت ہوتی ہے. چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ یہ پریکٹس ہے یا کوئی قانون بھی اس سے متعلق موجود ہے. ہم جیل ٹرائل اور ان کیمرہ پروسیڈنگ کو آپس میں مکس کر رہے ہیں. آپ نے جیل ٹرائل میں کوئی سماعت اٹینڈ کی ہے؟ وکیل نے کہا کہ جی ایک چھوٹے سے کمرے میں ٹرائل کے لیے عدالت لگائی جاتی ہے. چیف جسٹس نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ کیا اڈیالہ جیل میں جگہ اتنی کم پڑ گئی ہے؟ عدالت نے کہا کسی ملزم کو اپنے وکیل سے مشاورت کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا. ملزم کو فرد جرم سے قبل وکیل سے مشاورت کی اجازت ہونی چاہیے. وکیل نے کہا کہ ٹرائل کے لیے ایک پنجرہ نما کمرہ ہے جس میں زیادہ لوگوں کو کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ یہ ٹرائل چلنا ہے اور اگر جیل میں چلنا ہے تو بہتر جگہ ہونی چاہیے. یہ ایک دن کی تو بات نہیں, ٹرائل چلنا ہے, شہادتیں ریکارڈ ہونی ہیں. اس کے علاوہ جناب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آج لاہور سے اسلام آباد پہنچ گئے ہیں اور جاہو جلال کے ساتھ وہ اسلام آباد پہنچے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ اسلام آباد سے فی الحال وہ مری کی طرف جائیں گے. یہ مجھے کنفرم نہیں ہے کہ وہ آج جائیں گے یا کل جائیں گے. میرے خیال میں کل انہوں نے عدالت کے اندر بھی پیش ہونا ہے. آج 23 تاریخ ہے, 24 تاریخ تک ان کو وہ ملی تھی, تو کل شاید عدالت میں حاضری کے بعد, اور ستہ خیرہ چل رہی ہیں, اوبیسلی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, کوئی اسپیڈ بریکر, کوئی کھڈا, کوئی روڑا, کوئی بیچ میں ہے ہی کچھ نہیں, تو سب ٹھیک چل رہا ہے. تو موسٹ پرابلی اس کے بعد جو ہے شاید وہ مری جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.